मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हो गया नहीं ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبھی درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو اپنے گھر میں بلایا ہے اور مزید جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم سب آئے ہیں، مزید دین کی باتیں سننے کا بھی موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دین کی بات کہنا، دین کی بات سننا ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ کہنے والا بھی دین کا محتاج، سننے والے بھی دین کے محتاج ہیں۔ بھائی دو سب ڈال دو، ایک کو ڈال دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن جو جمعے کا دن ہے، تاریخ آج کی ذی قعدہ کی 24 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں دو عبادتیں ہیں، حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت۔ دو عبادت کٹھی آ رہی ہے۔
حج بھی اللہ کو بہت محبوب ہے اور قربانی بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ عاشقان دین اور اسلام کے ماننے والے، عشق اور محبت رکھنے والے الحمدللہ بعض تو دونوں عبادتوں کو انجام دیں گے۔ کچھ لوگ اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہ کر کے قربانی کی عبادت کریں گے۔ یہ سمجھ لیجئے 15 دن باقی رہ گئے ہیں بقرعید اور عید الاضحیٰ اور قربانی۔ اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور قربانی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد چند مہینے حج کے مہینے، 2 مہینے 10 دن حج کے مہینے، جس کو کلام پاک میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، معروف ہیں، معلوم ہیں، وہ 2 مہینے 10 دن۔ ان مہینوں میں جو احرام باندھ کر حج کے لیے جائے گا اس کا حج قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حج کا احرام باندھے گا اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے مہینے یہی ہے۔ اس کے علاوہ محرم سفر کا مہینہ حج کا مہینہ نہیں ہے۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، 2 مہینے 10 دن یہ حج کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد بندوں کے اوپر 4 عبادتیں دی ہیں۔ ایمان کے بعد بندوں کے اوپر 4 عبادتیں فرض ہیں، لازم ہیں، ضروری ہے، اللہ کا حق قرار دیا گیا ہے، جن میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان 4 عبادتوں میں نماز اور زکوٰۃ یہ جلالی عبادت ہے، اور روزہ اور حج یہ جمالی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نماز میں جلال ٹپکتا ہے۔ اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے کہ نماز کے اندر، نماز میں اللہ کا جلال کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے اندر آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھا لیتا ہے تو یوں فرمایا رأسہ بالحمار، اس کے سر کو میں گدھے کا سر بنا دوں گا۔ یہ اللہ کے جلال کا عالم۔ نماز کے اندر اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے اندر بات کر لے اس کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی نماز کے اندر بھولے سے بھی بات کر لیتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باقی نہیں ہوتی۔ اللہ کا جلال ہے۔ اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے نماز کے اندر اللہ کا جلال یہ ہے کہ انسان کے عزم میں سب سے معظم، سب سے محترم جو عزم ہے وہ سر ہے۔ انسان کا سر سارے بدن کے اندر بہت معظم ہے، بہت محترم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرا جلال یہ ہے کہ میرا بندہ اپنے سر کو میرے سامنے ڈال دے۔ اللہ کا جلال دیکھیے۔ ہمارے میں بھی یہ ہے کہ کسی آدمی کو جب ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کی ناک رگڑواتے ہیں زمین کے اوپر۔ ذلیل کرنا جب ہوتا ہے، اللہ کا جلال دیکھیے کہ بندے کے سر کو اپنے سامنے ڈلوا دیتا ہے کہ میرا جلال ہے۔ اور اللہ کا جلال دیکھیے نماز کے اندر کہ جب نماز کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرا کر کے، اوپر بلا کر کے، اپنے پاس بٹھا کر کے نماز کا تحفہ دیا کہ اللہ کے جلال کا عالم۔
اور اللہ کا جلال دیکھیے نماز کے اندر، جلال کا عالم دیکھیے. یوں فرمایا اگر کوئی آدمی، بخاری شریف میں بھی ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے فقد کفر، وہ کافر ہو گئے. امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. امام احمد بن حنبل. اور یوں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ اس کو اگر ایمان میں آنا ہوگا تو کلمہ پڑھ کر کے پھر اس کو ایمان میں آنا ہوگا جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا. امام احمد بن حنبل فرماتے اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا پھر وہ مسلمان بنے گا، نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے جس نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی. اللہ کا جلال دیکھیں، اللہ کا جلال دیکھیں. اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے کہ اور امام شافعی اور یہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا قتل واجب ہو گیا جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا. امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، لیکن اس کو قتل کرنا ہوگا. کون کہتے ہیں؟ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر تو نہیں ہوگا، قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو قید خانے میں، جیل میں اندر ڈال دیا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، نماز چھوڑنے سے توبہ نہ کر لے، جب تک اسے باہر نہیں نکالا جائے گا، چاہے ساری زندگی اس میں سڑ جائے. یہ ہمارے امام اعظم کا مسلک ہے. اور نماز کے اندر اللہ کا جلال دیکھیے، یوں فرمایا کہ میں باہر نکلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باہر نکلوں، مدینے کی گلیوں میں جاؤں، اپنے مسلح پر کسی اور کو امام بناؤں، اور پھر میں مدینے کی گلیوں میں جا کر دیکھوں جو لوگ مسجد کے اندر نماز چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں. یہ اللہ کا جلال ہے. کس کا جلال ہے؟ اللہ کا جلال. جو لوگ مسجد کی جماعت چھوڑ کر، مسجد کی نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، میرا نبی اور آپ کا نبی کیا کہتا ہے؟ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. حضرت شیخ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گھر کامیاب نہیں ہو سکتا. جن گھروں میں مسجد چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھی جائے گی وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی وہ عزت پا سکتے ہیں. اللہ کا جلال دیکھیے، نماز کے اندر اللہ کا جلال پورے غصے میں ہے. اللہ کہیں بھی بالکل رعایت نہیں ہے، ذرا سا بھی رعایت نہیں ہے. اللہ کا جلال دیکھیے. اور یوں فرمایا حضرت شیخ نے اور آگے بڑھ کر کے ایک بات اور بتائی. یوں فرمایا جس دل میں نماز کی محبت نہیں وہ دل کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس دل میں نماز کی توجہ نہ ہو، نماز کا فکر نہ ہو اور نماز کی محبت نہ ہو وہ دل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا ہو اور کتنا بھی معظم ہو. اللہ کا جلال دیکھیے. اور یوں فرمایا اللہ کا جلال نماز کے اندر دیکھیے کہ جو آدمی نماز کے لیے آیا ہو اور پھر وہ باہر کی باتوں کو سوچ رہا ہو، وہ اپنا دھیان دنیا کے اندر لگا رہا ہے، نماز کے اندر اس کا دھیان نہیں ہے، تو اللہ یوں فرماتے ہیں اس فرشتے سے جو فرشتہ ہماری نماز کی حفاظت کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں آ جا، اس کے پاس سے آ جا، نماز کی اس کی حفاظت نہیں کرنا. جب اسے میری طرف توجہ نہیں ہے تو ہماری بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ کا جلال دیکھیے. صرف کس بات کے اوپر؟ دل جو ہے باہر کی باتوں کو سوچ رہا ہے، نماز میں نہیں. اللہ فرشتے کو بلا لیتے ہیں، نہیں اس کی نماز نہیں لانا میرے پاس، اس کا دل تو کہیں اور ہے، اس کا دل تو کہیں اور ہے، اس کی نماز نہیں لانا ہے.
تو میرے بھائیوں، اللہ کا جلال دیکھیے نماز کے اندر کیا جلال ہے اللہ رب العزت کا. اتنی ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے. اور فرمایا، حدیث شریف میں آیا، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا. اللہ کا جلال دیکھیے، اللہ کا جلال دیکھتے جائیے، سنتے جائیے، اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیے. میری زندگی کیا گزر رہی ہے؟ کیا کہیں بخشش ہے؟ اللہ اتنے غصے میں ہے نماز کے بارے میں اور نماز چھوڑ رہے ہیں. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، حدیث شریف میں آیا کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس کا گھر، اس کے گھر والے، اس کا مال سب ہلاک ہو گیا. یہ حدیث شریف میں، اس کا مال، اس کا گھر برباد ہو گیا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی. اللہ کا جلال دیکھیے، اللہ کا جلال دیکھیے. جس نے ایک وقت کی نماز قضا کر دی، جس نے ایک وقت کی نماز قضا کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حقوق جہنم میں جلے گا. جس نے ایک وقت کی نماز صرف قضا کر دی، نیند کی وجہ سے، دوست کی وجہ سے، کھیت کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، بھینسوں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، گھر میں میت کی وجہ سے ایک نماز قضا کر دی. اللہ کا جلال دیکھیے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حقوق جہنم میں جلے گا. اور ایک حقوق پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ایک حقوق کتنا ہے؟ 80 سال جہنم میں جلے گا ایک وقت کی نماز قضا کرنے میں. اللہ کا جلال دیکھیے. نماز 95% نماز چھوڑ رہے ہیں لوگ، اور اللہ پورے جلال میں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شکایت کرتے ہیں، حکومت ایسی ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے، گھروں کے اندر بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے ہیں. اللہ کی رحمتیں نہیں اترے گی جب تک اللہ رب العزت، کیونکہ نماز کا جو تحفہ دیا ہے اس کو بندے اپنائیں گے نہیں تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ ان گھروں میں برکت ہو سکتی ہے، نہ سکون مل سکتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اللہ کا جلال دیکھو. تم تو اتنا جمال ہی سنتے آئے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے، اور ایک نماز کے اوپر اتنی بات. کہیں اس کے گھر کو جلایا جا رہا ہے، کہیں اس کے گھر کو برباد کیا جا رہا ہے، کہیں اس کو 80 سال جلایا جا رہا ہے، کہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور یہ نماز چھوڑ کر، فجر کی نماز چھوڑنے والے کتنے آ گئے اب؟ یہ اب تک مسلمانی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک ان کا گھر بھی ابھی آباد ہی ہے، نہ ان کا کام بگڑا ہے نہ گھر بگڑا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا جلال دیکھیے. اور یوں فرمایا، تو نماز اللہ کے جلال کا جلالی عبادت. کون سی عبادت؟ جلالی. غصے میں میرے سامنے سر ڈال تو بہت بڑا بنتا ہے، ناک رگڑ میرے سامنے. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، وہ کہہ رہا ہے میرے سامنے سر ڈال. نہیں، میں معاف نہیں کروں گا ایسے جب تک تو سر نہیں ڈالے گا. اللہ کا جلال. اور روزہ اور زکات بھی اللہ کا جلال. اس میں زکات کے اندر یوں فرمایا، جس نے ایک پیسہ بھی رک گیا زکات دینے سے، وہ اس کے سارے مال کو برباد کر دے گا. اللہ کا جلال. ایک پیسہ حساب لگا کر زکات نہیں دی، ایک پیسہ اس نے روک دیا ہے، سارے مال کو اللہ کہہ رہے ہیں برباد کر دوں گا. اللہ کا جلال دیکھیے زکات کے بارے میں. اور یوں فرمایا، حدیث شریف میں آیا، جس نے اپنے جانوروں کی زکات نہ دی. حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا میدان ہوگا، جتنے جانور اس نے پالے ہوئے تھے وہ سارے جانور اس کے اوپر سے بار بار گزارے جائیں گے، اسے روندا جائے گا ان کے ذریعے، جس نے جانوروں کی زکات نہیں. اور اللہ کا جلال دیکھیے،
ज़कात के बारे में कि जिसने अपने माल की ज़कात नहीं दी, कल क़यामत के दिन उस माल का गंजा सांप बना करके उसके पीछे लगा दिया जाएगा और वो कहेगा मैं तेरा खजाना हूं। सांप कहेगा मैं तेरा माल हूं जिसको तू घर छोड़कर आया था, जिसकी तूने ज़कात नहीं दी थी। कल क़यामत के दिन ये आलम होगा और उसका माल बर्बाद हो जाएगा दुनिया के अंदर और आखिरत में भी वो बर्बाद होगा। अल्लाह का जलाल ज़कात के अंदर देखिए, अल्लाह का जलाल कितना है, गुस्सा कितना है अल्लाह का। ज़कात नहीं देते लोग, नमाज नहीं पढ़ते लोग, और क्या कहते हैं अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम। अल्लाह तो गुस्से में है इस वक्त, जब नमाज की बारी आती है अल्लाह जलाल के अंदर होते हैं। और यूं फरमाया कि जो कि गैरत देखिए बेनमाजी की, अल्लाह का मुनादी 5 वक्त उसको बुलाए हय्या अले सलाह, अल्लाह का मुनादी, और वो घूम रहा है। अल्लाह बुला रहे उसे आ जा और वो घूम रहा है, रस्ते में घूम रहा है, सो रहा है, पड़ा हुआ है, दुकान पर बैठा हुआ है। गैरत, जुल्म की इंतहा, जालिम हो रहा है। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं किताब के अंदर कि कोई हुकूमत कुफ्र के साथ तो कायम रह सकती है, बाकी रह सकती है। अगर काफिर हुकूमत है कायम रह जाएगी, बाकी रह जाएगी। लेकिन अगर हुकूमत बेहया और जालिम है, वो हुकूमत मिटेगी और मिटकर रहेगी। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो हुकूमत बेहया हो, जालिम हो, वो हुकूमत बाकी नहीं रहती, एक दिन आएगा कि खत्म हो जाएगी। अगर काफिर है हुकूमत, बाकी रह जाएगी। दुनिया के अंदर बहुत सारी हुकूमतें ऐसी है जो कुफ्र की बुनियाद पर बनाई गई है और वो अभी तक चली हुई है, कभी उनके अंदर रद्द बदल नहीं आया। लेकिन जिन हुकूमतों ने जुल्म किया या उन्होंने बेहयाई की, वो हुकूमतें खत्म हो। आज का मुसलमान बेहया भी है और जालिम भी, क्या ये बर्बाद नहीं होगा? ये खत्म नहीं होगा? आज का मुसलमान बेहया भी है, बेहयाई की इंतहा देख लीजिए, 5 वक्त अल्लाह बुलाए और फिर भी वो ना आए, ये बेहयाई की इंतहा है। और जुल्म की इंतहा देख लीजिए, अल्लाह बुलाए फिर भी वो ना आए, ये जालिम है। ये जालिम है कि इतना बड़ा मालिक उसको बुला रहा है, जो उसको खिला रहा है, पिला रहा है, जो जिसने उसे पैदा किया, जो उसे मौत देगा, और वो फिर भी नहीं आ रहा है, तो ये जालिम, इतना बड़ा जालिम। और अपने आप को क्या कहता है, मैं बहुत अच्छा हूं, कारोबार बहुत अच्छा चलाता हूं, और ये जालिम है अल्लाह की नजर में। बड़े कारोबार अच्छा चलाता है, सही कमाता है, लेकिन नमाज छोड़कर ये जालिम है। बेहयाई, घरों के अंदर बेपर्दगी, पैदसों में बेपर्दगी, बेहया है, जालिम है। ये बर्बाद होगा, ये घर बचेगा नहीं, ये खानदान बचेगा नहीं जो बेहयाई पर आ गया है, ये कौम बचेगी नहीं जो बेहयाई पर आ गई है। ये मैं नहीं कहता, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफत है, एक ही वक्त में जमाल भी है और एक ही वक्त में जलाल भी। बंदे के अंदर 2 चीजें जमा नहीं हो सकती कि एक ही वक्त में वो गुस्से में भी हो और एक ही वक्त में वो मोहब्बत भी कर रहा है, ऐसा नहीं। बंदे के अंदर नहीं हो सकती दोनों जमा, अल्लाह के अंदर हो सकती है। अल्लाह एक ही वक्त में गुस्से में भी और एक ही वक्त में मोहब्बत में भी। अब हज करने लोग जा रहे हैं, अल्लाह एक ही वक्त में गुस्से में है, नमाज पढ़ो, हरम में आकर पढ़ो, 1 लाख का दूंगा, और एक ही वक्त में मेरे